بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 15 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 آپ نے سن لیا ہوگا، اب وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں اگلی پارٹ 2 میں۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس میں مزید آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور رشیا نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم والی صورتحال، تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ رشیا کو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ریجن میں، اس میں امریکہ کے مفادات ہیں۔ وہ تیسری جنگ عظیم چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے یا کچھ اور چاہتا ہے، البتہ یہ سب کچھ گیم امریکی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو جناب یہ اب آپ پارٹ 2 دیکھیں گے تو مزید آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایک انٹرویو ہے جناب، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انٹرویو دیا ہے، یہ پہلا انٹرویو آیا ہے، یہ ریسنٹ جو کرائسس ہے اس کے بعد چائنا امریکہ کا اور چائنا انڈیا کا، اس کے بعد یہ ماسکو کی یعنی کہ روس کی جناب قومی اسمبلی جسے کہتے ہیں، یوں سمجھیں آپ ڈوما کہتے ہیں اس کو، قومی اسمبلی کو، اور لوئر ہاؤس سے کہا جاتا ہے۔ ڈوما کے یہ ممبر ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں اور ڈپٹی چیئرمین ہیں اسٹیٹ ڈوماز کمیٹی فار ریلیشنز ود دا کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اینڈ رشین نیشنل ابراڈ۔ یہ کمیٹی ہے، جیسے ہماری قائمہ کمیٹی ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں، سینٹ میں بھی ہوتی ہیں، تو یہ جیسے امریکہ کی فارن کمیٹیز ہوتی ہیں، فارن ریلیشنز کمیٹی ہوتی ہیں، اسی طرح جی یہ رشین فیڈریشن کی پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کی وہاں کی ڈوما کی کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں۔ کانسٹینٹن زیٹولین جی ان کا نام ہے، اگر پروننسیشن میں کوئی انگلش میں لکھا ہوا رشیا میں اس کا پروننسیشن کچھ اور ہوگا، تو انہوں نے جناب یہ بات کی ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ہم کوئی تاش کے پتے نہیں ہیں کہ جنہیں امریکہ جب چاہے استعمال کر لے، تو لہٰذا انہوں نے ساتھ چائنا کا بھی رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں کے لیے کہ ہم کو کارڈ کے پتے نہیں ہیں، تاش کے پتے نہیں ہیں کہ جو چاہے جس کے ہاتھ میں آیا وہ استعمال کر لے، تو ہمارا بڑے سوچ سمجھ کے ہم اس کرائسس میں اپنا رول پلے کریں گے۔ جو چائنا اور امریکہ کی اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، بہت نپی تلی گفتگو کی ہے انہوں نے، لیکن اس میں بہت گفتگو انہوں نے واضح طور پہ میسج بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ چین کو گھیرنے کے جو اقدامات اور جو تجاویز ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور جو یہ سارے اقدامات اور جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں، یہ چین کو گھیرنے کے لیے ہیں، اور ان کو امریکہ کی طرف سے ہیں، چین کو کسی بھی طریقے سے گھیرا جائے، اس کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں بالکل ایسے کسی ایکٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے جس سے کہ چائنا کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ ہم امریکی بلاک میں یا امریکی دھڑے میں یا امریکہ کی ان ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کریں گے جو چین کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اور اس نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم غیر مشروط طور پہ چائنا کے ساتھ چلے جائیں، یعنی چائنا کے ساتھ بھی ہم جائیں گے تو کچھ طے کر کے جائیں گے، لیکن ایک بات انہوں نے کیٹیگریکلی کہہ دی کہ ہم چین کو گھیرنے والے اقدامات اور چین کے لیے مسائل پیدا کرنے والے معاملے میں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ روس جو ہے وہ چین کے زیادہ قریب ہے اور چین کا زیادہ حامی ہے کمپیئر ٹو امریکہ، یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو وبائی مرض آئی
تو اس میں چین کے صدر نے ہمارے صدر کو یعنی کہ صدر پوٹن کو فون کیا تھا اور تمام تر حمایت اور تمام تر تعاون کی بات کی تھی، جس کو ہم نے سراہا بھی تھا اور ہمیں خوشی بھی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد بھی ہم قریب آئے، اور پھر اس کے بعد روس کے وزیر خارجہ نے وہ بتا رہے ہیں ایک کنوے کر رہے ہیں کہ روس کے وزیر خارجہ نے پھر جو امریکہ کی طرف الزامات عائد کیے گئے تھے، یہ جو وبائی مرض کرونا پھیلا کہ اس کا ذمہ دار چائنا ہے، تو وہ بھی ہم نے اس وقت بھی روس کے وزیر خارجہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کے جواب میں وہ سارے بے بنیاد الزامات تھے کہ یہ کوئی مین میڈ ہے یا چائنا کی لیب میں بنا ہے یا اس طرح کا، لہٰذا وہ ہم نے نہیں مانا تھا۔ اور پھر ہم نے چین کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے تھینک فل کا ایک فون بھی آیا تھا اور ہمارا رابطہ۔ پھر اس بعد یہ رشین عہدیدار نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس وقت جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے چین پر، اور خاص طور پہ یہ کرونا کے پس منظر میں اور ادروائز، ہم اس کی کسی بھی ایک بھی ایکٹ کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ روس یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کا اپنا جو ہیلتھ سسٹم ہے اور اپنا نظام ہے وہ کلیپس کر گیا ہے، اور وہ خود امریکہ کے نظام میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبرد آزما ہوتا، اور وہ سارا الزام چین پر عائد کرنا چاہتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی جی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پومپیو نے آنا ہے، اور ادروائز بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے رشیا کے ساتھ کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں، تو وہ ایک ایسے موقع پہ پومپیو کے وزٹ سے پہلے یہ انٹرویو سامنے آیا ہے انڈیا کا، اور جو چائنا کا کرائسس ہوا ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے جس میں یہ انڈیا کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ میں اگلی بات جو بتاؤں گا وہ اس میں یہ رشین عہدیدار نے واضح طور پہ رشین لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جناب کہ اب اگلی بات یہ ہے کہ، اور ہاں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ آفٹر کولڈ اس کے بعد اگر کمپیئر کریں تو چائنا جو ہے، رشیا جو ہے وہ چائنا کے زیادہ قریب آیا ہے اور امریکہ سے دور ہوا ہے۔ اور کیوں دور ہوا ہے؟ وہ امریکہ کے اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے، اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ واشنگٹن کی خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے بہت مشکل ہے ماسکو کے لیے کہ وہ نہ صرف امریکہ سے دور رہے بلکہ امریکہ کے اتحادی وہ خواہ یورپ میں ہیں یا ایشیا میں ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے۔ یہ ایک پنچ لائن ہے جو بتائی گئی ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ماسکو کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور چائنا کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یورپ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں جناب کہ Washington's foreign policy made it difficult for Moscow to pursue better relations not just with the US but also with the American allies in Europe and Asia۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ کس کو کیا میسیج دے رہا ہے رشیا، اور یہ پہلا انٹرویو سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم چین پر دباؤ ڈالیں گے اور نہ ہی امریکہ کے کہنے پہ چین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کریں گے، اپنے تعلقات خراب کریں گے، اور خاص طور پر آرمز کنٹرول کے معاملے میں بھی، کیونکہ یہ انڈائریکٹ کھیلا جاتا ہے جی۔ آرمز کنٹرول کے جو نیگوشین چل رہے ہیں ٹرائی لیٹرل، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چائنا پہ کسی قسم کا دباؤ بالکل نہیں ڈالیں گے، اور امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں اس کے ہم میسنجر بھی نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے کوئی بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ کرے، ہم اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ ہے جناب اب تک کی سچویشن۔ مزید آپ کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سچویشن یہ ہے کہ
معاملات ٹرمپ اور مودی کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور چائنا، رشیا اور ایک نیا بلاک، تگڑا بلاک سامنے آ رہا ہے۔ رشین عہدیدار نے جناب پھر ایک مزید بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائی لیٹرل جو آرمڈ کنٹرول کے لیے چل رہے ہیں نیگوسیشنز، اس میں ہم امریکی ہدایات پر، امریکی ڈکٹیشن پر ہم چائنا پہ ہرگز دباؤ نہیں ڈالیں گے، اور اس سلسلے میں ہم بالکل آرم کنٹرول کی فیور میں ہیں، لیکن یہ امریکی دھمکیوں اور امریکی ایجنڈے کی بنیاد پہ یہ نہیں ہونے چاہیے نیگوسیشنز، بلکہ یہ انڈیپینڈنٹلی ہونے چاہیے، اور اس میں چائنا کو کوئی الٹیمیٹم یا اس طرح کی بات ہمارے تھرو نہیں ہو سکتی اور نہ ہم دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم کوریئر بھی نہیں بنیں گے امریکی دھمکیوں کو پہنچانے کے لیے، کہ ہم میسنجر بن جائیں، کوریئر بن جائیں اور وچولے بن جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں جو، تو وہ بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات بڑی میننگ فل ہے، یہ ذرا غور سے سنیے، جس کی، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ چائنا نے یہ جو لداخ والا ایکٹ کیا ہے، گولوان وادی والا ایکٹ کیا ہے، چائنا تو بہت دھیمے مزاج کا ہے، تو اس نے آخر یہ کیوں کیا اچانک؟ اور آپ نے دیکھا کہ رشین عہدیدار بھی یہی کہہ رہا ہے، رشین لیڈر جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو گھیرا ڈالنے والی کسی ایکٹ میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ایسا کوئی کریں گے کہ اس کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں۔ تو چائنا نے کیوں کیا؟ ظاہر ہے چائنا نے کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کیا، پاکستان کے پاس بھی انفارمیشن تھی، کوئی گریٹر پلان تھا، کوئی بڑا منصوبہ تھا ان کا، جس کو بھانپ گئے، یا جس کی انفارمیشن، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بھی کچھ انفارمیشنز آ گئی تھیں، چائنا کے پاس بھی آ گئی تھیں کہ ان کا آگے گریٹر پلان ہے کیا۔ ادھر افغانستان سے چیزیں سیٹل ڈاؤن کر کے ادھر سے وہ ایک نیا محاذ اور ہمارا ناطقہ بند کرنا تھا، چائنا کا بھی، رشیا کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ تو اس لیے وہ پریمپٹ کیا چائنا نے، اور اس کو قبل از وقت پریمپٹو سٹرائک کی، اور یہ ساری چیزوں پہ لداخ، گولوان وادی اور قبضہ کیا، اور ادھر نیپال زندہ ہو گیا، اور نیپال اب گھور رہا ہے انڈیا کو، اور ان کے بندے بھی مار دیے، اور باؤنڈری بھی اپنی وہ بنا رہا ہے، سٹرونگ کر رہا ہے، سرحد پہ باڑ لگا رہا ہے 500 مقامات پہ۔ تو یہ ساری چیزیں، اس لیے اب رشیا بھی یہی کہہ رہا ہے، رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ what will happen as a result of China being encircled، ٹھیک ہے جی، کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چائنا کے جو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کیا عزائم کیا ہیں امریکہ کے، اور کیا انہوں نے کہا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کے لیے یہ حالات سازگار ہیں، پوٹینشل کریٹ کیا جا رہا ہے تیسری جنگ عظیم کے لیے، یہ بات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تیسری جنگ عظیم یا پھر کچھ اور اندیکھی چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کچھ ہونا ہے، کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گیم کے بارے میں ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ گیم ہے کیا، اور اس کے بعد اس ساری گیم میں امریکہ کے مفادات کیا ہیں، یہ رشیا کہہ رہا ہے جناب۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ ولگر ایٹیچیوڈ اس نے جو اختیار کیا چائنا کے ساتھ، وہ اچھے طریقے سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن یہ سارا ایک رشیا کے خیال میں کہ کوئی سٹیج تیار کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں کے لیے، کوئی سٹیج تیار کیا جا رہا ہے،
اور وہ سٹیج ہے امریکی مفادات کے ارد گرد گھومتا ہے، امریکہ کا کوئی اسکرپٹ ہے، اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انفورسین جو چیزیں ہیں وہ ہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماسکو اور بیجنگ کے درمیان اس وقت بہت کلوز ملٹری ریلیشن شپ ہیں، دفاعی تعاون کے اہم ترین تعلقات ہیں اس وقت، اور دونوں ملک اپنے سمارٹ ویپنز جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ رشیا نے چائنا کو جناب فروخت شروع کر دی ہے Su-35 کی اور Su-400 میزائلز کی اور ڈیفنس سسٹم کی۔ تو زیٹ الن نے جناب اپنے انٹرویو کا اختتام اس بات پہ کیا کہ بیجنگ اور ماسکو کے درمیان بہت ڈیپر ڈیفنس اور ملٹری کوآپریشن چل رہی ہے، اور لہٰذا ان حالات میں ہم کس طرف جائیں گے اس کا اندازہ بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ ہم کسی کے جونیئر پارٹنر نہیں بنیں گے، نہ امریکہ کے نہ چائنا کے، لیکن ہمارا رول بہرحال ہوگا۔ اب یہ ساری گفتگو آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوا، نیپال اور انڈیا کے درمیان ہوا، چائنا نے نیپال کو ذرا تگڑا کیا، تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ اس کے بعد پومپیو آ رہا ہے، پومپیو کے آنے سے پہلے، چائنا کے وزٹ سے پہلے رشیا کی طرف سے ایک ڈیٹیل ان کی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے جناب۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب میں یہی کہوں گا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم آپ کو ایکچول خبریں دیں، سوچ سمجھ کے دیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو یہ تھا جناب پارٹ 2 اور آخری پارٹ 2 پروگرامز کا۔